السلام علیکم یار، یہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن بنا آ رہا ہے نا، اس پہ لازمی کلک کر دیں، اور ساتھ ایک بیل آئیکن بنا آ رہا ہوگا، اس پہ بھی لازمی کلک کر دیں۔ اس کا ہوگا فائدہ یہ کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کوئی میری ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیا ہوگا، تو چلیے اب ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، ایک سوال میرے سے بہت دفعہ یوٹیوب پہ میرے چینل کے نیچے لوگ کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کون سا بروکریج ہاؤس جو ہے وہ بہتر ہے، کون سا بروکریج ہاؤس ہے اس میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے، تو آپ بتائیں کہ کون سا بروکریج ہاؤس بہتر ہے۔ دیکھیں، میں اسٹریٹ فارورڈ کسی بروکریج ہاؤس کا نام تو نہیں لوں گا، کیونکہ صرف ایک بروکریج ہاؤس تو نہیں ہے جو اچھا ہے۔ ہاں، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے بروکریج ہاؤس سلیکٹ کرنا ہے تو موٹی موٹی کون سی چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے، تاکہ بعد میں آپ کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو جائے۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں بروکریج ہاؤس میں کہ بروکریج ہاؤس جو ہے اس کی پاس پرفارمنس کیسی رہی ہے، اور پاس پرفارمنس کو ناپنے کے لیے ایک طریقہ تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسے دیکھیں لوگوں کی اس بروکریج ہاؤس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بڑے آرام سے ایک بروکریج ہاؤس کے بارے میں فیڈ بیک جو ہے آرام سے مل سکتا ہے۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل اس بروکریج ہاؤس کا پرسپشن کیا ہے۔ نمبر دو آپ یہ دیکھیں کیا وہ بروکریج ہاؤس جو ہے وہ کسی بینک کی سبسڈری ہے، کیونکہ اگر بینک کی سبسڈری ہے تو بینک پہ رولز اینڈ ریگولیشنز کافی اپلائی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ نمبر تھری آپ یہ دیکھیں کہ جو بروکریج ہاؤس ہے وہ اس کی رپورٹس کیسی ہیں، جو ویکلی رپورٹس ہوتی ہیں، جو ڈیلی رپورٹس ہوتی ہیں، جو اپنے کلائنٹس کو بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ کو آرام سے وہ مل سکتی ہیں۔ آپ بروکریج ہاؤس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی آپ نا ذرا ایک سیمپل کے طور پہ ہمیں دکھائیں، یا فیس بک پہ آپ کو کسی بھی بلکہ ان کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ادھر آرام سے اویلیبل ہوتی ہیں، یا فیس بک پہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، وہاں سے آپ ان کی رپورٹس دیکھیں۔ ان کی رپورٹس کو دیکھنے کے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کی جو ریسرچ ٹیم ہے وہ کتنی قابل ہے، کیا انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ بٹھائے ہیں یا ایویں کوئی لتو پھتو بٹھائے ہوئے ہیں جن کو کچھ پتہ ہے کیوں نہیں۔ آپ کو ان کی رپورٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ان کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کمیشن یہ وہ چیز ہے جو عموماً لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ میرے خیال میں سب سے آخر میں دیکھنا چاہیے۔ اور کمیشن کا پھر آپ ریٹ دیکھیں، جب آپ نے دو تین جو بروکریج ہاؤسز ہیں جو آپ کو اچھے لگے ان کو آپ نے جو میں نے پہلے دو تین چار پوائنٹس بتائے ہیں ان کے حساب سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یار یہ تین اچھے نظر آ رہے ہیں، ان تین میں سے پھر آپ کمیشن دیکھ لیں کہ کمیشن کا ریٹ کس کا کم ہے، اور پھر آپ بسم اللہ کر لیں۔ اور یاد رکھیں کہ عموماً لوگ بروکریج ہاؤس کھلواتے ہوئے اتنا دھیان نہیں کرتے، اور کسی نے کہہ دیا کھلوا لیا، اور زیادہ دھیان اس طرف ہوتا ہے کمیشن کا ریٹ جو ہے جی کم ہے جی اس بروکریج ہاؤس میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بروکریج ہاؤس میں جس بروکریج ہاؤس میں ہم نے اوپن کرایا ہوا ہے وہ شروع میں کمیشن جو ہے وہ لیتی نہیں ہے۔ اس طرح کے جو بروکریج ہاؤس ہوتے ہیں وہ پھر خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی لاہور کا کوئی بروکریج ہاؤس تھا، وہ پیسے لے کے فرار ہو گیا۔ اس طرح کے مسئلے پھر آتے ہیں بعد میں۔ پھر جو چھوٹے بروکریج ہاؤس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک صاحب جو ہیں وہ کافی شکایت کر رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ جی میرے بروکر نے جو ہے میرا پیسہ جو ہے وہ ہر مہینے ہڈن چارجز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بروکریج ہاؤسز جو ہوتے ہیں انہوں نے ہڈن چارجز رکھے ہوتے ہیں۔ جو بروکریج ہاؤس چھوٹے جو ہیں وہ کمیشن کم چارج کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات وہ ہڈن چارجز جو ہیں وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، مہینے آپ کے کچھ پیسے ڈیڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کھول کے دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز کو بھی نوٹ کریں، کوئی ہڈن چارجز تو نہیں آپ کے وہ کاٹ رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا بروکریج ہاؤس جو ہے اس میں اوپن کروائیں۔ کچھ کے نام جو ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کون سے ہیں، یا آپ کو وہ نہیں پسند یا کوئی اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ آپ اس میں اوپن کروا لیں۔ پھر بروکریج ہاؤس میں آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے، اپنے شہر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس شہر میں ہیں۔ بعض ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ کون سا بروکریج ہاؤس بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کی برانچ جو ہے وہ آپ کے شہر میں نہ ہو۔ اور فیس بک پہ وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں بروکریج ہاؤس والے کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں، آپ سائن کر کے واپس بھیج دیں ٹی سی ایس کے تھرو، تو آپ اکاؤنٹ اوپن کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرے شہر میں بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بہتر آپشن نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بروکریج ہاؤس آپ کے شہر میں لازمی ہو، تاکہ آپ وہاں جا سکیں اور آپ ان سے مل سکیں، آپ کو کوئی ایشو آئے تو آپ ان کے آفس میں جا سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بروکریج جو ہے
جس بروکر کے پاس آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرایا وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کا دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. چونکہ بہت دفعہ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی جائے. امید آپ کو سمجھ لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. کوئی اور آپ کا کوشچن ہے، میں پوری کوشش کروں گا آپ کے کوشچن کا جواب دینے کی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ.